بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب میدان جنگ میں گرد اڑتی ہے، جب تلواروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی، تب کچھ نام ایسے ابھرے جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکی۔ یہ وہ مجاہدین تھے جنہوں نے تعداد نہیں دیکھی، حالات نہیں دیکھے، بلکہ مقصد دیکھا۔ آج ہم ذکر کریں گے اس سپہ سالار کا جس کی حکمت عملی نے دشمنوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا، جس کا عزم فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ یہ ہے اسلامی جان بازوں کی داستان، جہاں ہر مارکا ایک نئی تاریخ رقم کرتا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ طارق بن زیاد کی داستان ہے، اور آج اس کی یہ دوسری قسط ہے جس کو ہم نے آج بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام میں سورج کے خون میں نہائی ہوئی آخری کرن اس جہان آب و گل کو خیر باد کہتی ہوئی روپوش ہو گئی تھی۔ شام کی دہلیز پر شمع جل اٹھی تھی، اندھیرے اور تاریکیاں فراز اور پست میں اسالیوں کے گھنے جنگل میں رقص کرنے لگی تھی۔ ظلمت کے اندر حیوانوں کی طرح کھڑے پیڑ فضاؤں کے اندر اداسیوں کا سما پہ اجڑی بستیوں کا نشان اور اجاڑ موسموں کا منظر پیش کرنے لگے تھے۔ تھکے ہارے اور دن بھر اپنے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینے والے پرندوں لمحوں کی طاقچوں کے اندر آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے آشیانے کی طرف پرواز کرتے جا رہے تھے۔ ایسے میں ادھیڑ عمر کے دو اشخاص جو ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، بحیرہ زقاق کے کنارے طنجہ شہر کے جنوبی دروازے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں شخص اپنے حلیوں اور اپنے لباس سے پادری لگتے تھے، اس لیے کہ دونوں اپنے گلے میں چاندی کی بڑی بڑی سلیبیں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر عمامے اور جسم پر سفید رنگ کی قبائیں تھیں۔ جنوبی دروازے کے محافظوں کے پاس آ کر ان دونوں نے اپنی اونٹنی کو روک لیا۔ پھر وہ پادری آگے بیٹھا ہوا جو تھا، اس نے نکیل کی رسی اور اونٹنی کی گردن پر مارتے ہوئے اونٹنی کو بٹھایا۔ اس کے بعد وہ دونوں اونٹنی سے اتر کر کھڑے ہوئے۔ پھر ان دو پادریوں میں سے ایک نے شہر کی جنوبی دروازے کے محافظوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں کو طنجہ شہر کے امیر طارق بن زیاد یا اس کے دستے راست طریف بن مالک سے ملنا ہے۔ اس محافظ نے اپنے قریبی مغرب کی نماز ادا کرنے والے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے ان دونوں پادریوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھی نماز ادا کر لیں، پھر ان میں سے میں کسی کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، یہ تمہیں امیر طارق بن زیاد اور طریف بن مالک کے پاس لے جائیں گے۔ یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو پھر میں مغرب کی نماز ادا کروں گا۔ پھر اس نے اپنے قریبی موٹی لکڑی کے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اتنی دیر تک تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں پادری وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تک جنوبی دروازے کے وہ محافظ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو محافظ جس نے پادریوں سے پہلے بات کی تھی، نماز سے فارغ ہونے والے ساتھیوں میں سے ایک کو ان پادریوں کے متعلق سمجھانے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے لگا تھا۔ پھر ان جوانوں میں سے ایک جوان، شاید جنوبی دروازے کے ان محافظوں کا سردار اور سرخیل ہوگا، وہ ان دونوں پادریوں کے پاس آیا اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے پوچھا، میرے بزرگوں، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم دونوں مجھے اپنے لباس اور حلیے سے پادری لگتے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں اور کس سلسلے میں طارق بن زیاد یا طریف بن مالک سے ملنا چاہتے ہو؟ اس پر ان دونوں پادریوں میں سے ایک نے جنوبی دروازے کے اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے جواب دیا، ہم دونوں جنوب کی ایک بستی الویرا کے رہنے والے ہیں، اور یہ بستی طارق بن زیاد کی عمل داری میں ہی شامل ہے۔ تم لوگوں کا سردار اور طنجہ شہر کا نائب امیر طریف بن مالک بھی اسی بستی کا ہی رہنے والا ہے، ہماری بستی کا ہی رہنے والا ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے کہ ہم دونوں پادری ہیں، اور چونکہ ہم ضمنی ہیں اور طارق بن زیاد کی عمل داری میں رہتے ہیں، لہٰذا ہم طارق بن زیاد کے پاس ایک شکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پر اس محافظ نے پھر دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اب تمہاری آمد کا مطلب جان اور سمجھ گیا، میں تمہارے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیجتا ہوں،
وہ تمہیں امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جاتا ہے۔ میرے خیال میں امیر طارق بن زیاد اور طریق بن مالک دونوں ہی ابھی شہر کی جامع مسجد میں ہوں گے اور نماز پڑھ کر فارغ نہ ہوئے ہوں گے، تم دونوں وہیں جا کر ان سے مل سکتے ہو۔ اس پر دونوں پادریوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی نرمی اور سماجت سے کہا، پھر ہمارے ساتھ کسی آدمی کو بھیجیں، وہ ہم دونوں کو طارق بن زیاد اور طریق بن مالک کے پاس لے چلے۔ اس محافظ نے پھر دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں برا نہ مانو تو کیا میں تم دونوں کے نام جان سکتا ہوں؟ اس پر ان دونوں پادریوں میں سے ایک پھر بولا اور اس محافظ کو جواب دیتے ہوئے کہا، میرا نام افتیس اور میرے ساتھی کا نام ذوالفاس ہے۔ پھر اس محافظ نے اپنے ایک ساتھی کو اشارے سے بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہا، ان دونوں معزز پادریوں کو امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ امیر ابھی تک جامع مسجد میں مغرب کی نماز ادا کر کے فارغ نہ ہوئے ہوں گے، تم ان دونوں کو وہیں لے جاؤ۔ پھر اس نے ان دونوں پادریوں کو مخاطب کر کے کہا، تم میرے اس ساتھی کے ساتھ ہو لو، یہ تمہیں امیر طارق بن زیاد کے پاس لے جائے گا۔ اس پر وہ دونوں پادری اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی اونٹنی کو نکیل مار کر ایک پادری نے اونٹنی کو اٹھایا، پھر وہ اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑے جنوبی دروازے کے اس محافظ کے ساتھ شہر کے اندرونی حصے کی طرف جا رہے تھے۔ چلتے چلتے اس پادری نے، جس کا نام ذوالفاس تھا، اس محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، کیا تم مجھے امیر طارق بن زیاد کے متعلق نہ بتاؤ گے؟ میں امیر طارق بن زیاد کے متعلق یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون ہے، کہاں کا باشندہ ہے، اس سے پہلے اس نے کہاں کہاں تربیت حاصل کی اور گزر بسر کی ہے۔ ذوالفاس کے اس استفسار پر اس محافظ نے ان دونوں پادریوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگوں، ہمارے امیر طارق بن زیاد زناتر کے ایک بربر ہیں، جنہوں نے اپنی تعلیم اور تربیت افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی کی، جو ایک ماہر حرب اور عظیم سپہ سالار ہے۔ طارق نے موسیٰ بن نصیر کی زیر نگرانی بہت جلد فن سپہ گری میں شہرت حاصل کی اور اس کی بہادری اور عسکری چالوں کی تذکرے ہونے لگے تھے۔ وہ جنگی منصوبہ بندی میں بہت ماہر ہے اور غیر معمولی ذہین اور دوربین اور مستعد قائد ہے۔ طارق بن زیاد کی انہی انتظامی صلاحیتوں کے باعث افریقہ کے والی موسیٰ بن نصیر نے انہیں طنجہ کا والی مقرر کر رکھا ہے، اور اب ان سرزمینوں کے اندر طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی نائب کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اے معزز پادریوں، اگر تم دونوں طنجہ شہر کے نائب طریق بن مالک کی متعلق جاننا چاہتے تو میں عرض کروں کہ وہ بھی بربر ہیں۔ اور ذوالفاس پادری نے اس محافظ کی بات کاٹتے ہوئے اسی جگہ پہ کہا کہ طریق بن مالک کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں وہ بربر ہے، بلکہ وہ ہماری بستی کا ہی رہنے والا ہے اور ہم دونوں کو خوب جانتا اور پہچانتا بھی ہے۔ بس ہم دونوں تمہارے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ تم نے ہم دونوں کو امیر طارق بن زیاد کے متعلق معلومات فراہم کی۔ محافظ نے پادری کو کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑی مسجد کے سامنے آ رکا تھا۔ پھر اس نے مسجد کے اندر دیکھنے کے بعد دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر یہیں رک کر انتظار کرتے ہیں، ابھی مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں امیر طارق بن زیاد اور طریق بن مالک دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر نکلیں تو میں تم دونوں کو ان سے ملا دوں گا۔ دونوں پادریوں نے اس بات سے اتفاق کیا، پھر تینوں مسجد سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مسجد سے ایک جوان نکلا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنوبی دروازے کے محافظ نے کہا، وہ سامنے امیر طارق بن زیاد ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اس انکشاف پر دونوں پادری مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، اور جب طارق بن زیاد ان کے نزدیک سے گزرنے لگا تب جنوبی دروازے کے اس محافظ نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، طارق بن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، یہ جنوب کی ایک بستی الویرا کے دو پادری ہیں اور آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے نائب امیر طریق بن مالک کی بستی کے رہنے والے اور آپ کے پاس یہ کچھ نالش اور فریاد لے کر آئے ہیں۔ اس محافظ کی یہ بات سن کر طارق بن زیاد ان دونوں پادریوں کے سامنے آ رکا تھا۔ ان دونوں پادریوں نے غور سے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ طارق بن زیاد کے اسودہ جان قطرے کی طرح مطمئن چہرے پر
زندگی کی مرغوب جھلک تھی۔ اس کی آئینہ صرف آنکھوں کے اندر ایک شعور، خود شناسی تھا جو اس بات کو عیاں کرتا تھا کہ وہ جوان بے باکی کی بات کو فضا میں اور فضاؤں کی بات کو چپ میں ادا کرنے کا پورا فن جانتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کی بولتی خاموشی کے اندر انقلاب برپا کرنے والے ان گنت پیغام چھپے تھے، اور اس کی توانائیوں سے بھرپور کھردرے ہاتھ اس کی بات کے آئینہ دار تھے کہ وہ چٹانوں کو غبار راہ بنانے کا عزم رکھتا تھا۔ قریب آ کر طارق بن زیاد نے نرمی سے ان دونوں پادریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تم دونوں سے مل کر خوشی ہوئی کہ تم میرے نائب طریق بن مالک کے ہم وطنوں، پہلے یہ کہو کہ تم دونوں کے نام کیا ہیں؟ ہم دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔